بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ عالمی معاشی ترتیب میں بڑی تبدیلی، RIC اتحاد بحال ہونے کی تیاری۔ امریکی ڈالر کے دن گنے جا چکے ہیں۔ روس، چین اور بھارت نے مل کر ایک ایسے اتحاد کی بنیاد ڈال دی ہے جس کا مقصد صرف ایک ہے: امریکی معاشی بالادستی کا خاتمہ۔ 31 اگست کو نریندر مودی صدر پیوٹن اور صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرنے جا رہی ہیں اور اسی ملاقات میں RIC یعنی روس، انڈیا، چائنا کے پرانے اتحاد کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک اتحاد نہیں بلکہ ایک نیا عالمی نظام بنانے کی بنیاد ہے جہاں تجارت ڈالر کی بجائے چینی یوان، روسی روبل اور بھارتی روپوں میں کی جائے گی۔ روس چاہتا ہے کہ بھارت ڈالر کو ختم کر کے چینی کرنسی میں لین دین شروع کرے اور چین بھارت مصنوعات کی خریداری کے لیے اپنے دروازے کھولنے کو تیار ہے۔ دوسری طرف یورپ اور امریکہ بھارت پر ٹریڈ پابندیاں لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جس کے نتیجے میں بھارتی سٹاک مارکیٹ تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ اب صورتحال یہاں تک جا پہنچی ہے کہ بھارت کو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کھل کر مخالفت کرنا پڑ رہی ہے۔ چین چاہتا ہے کہ بھارت عالمی ریزرو کرنسی کے طور پر یوان کو تسلیم کرے اور روس اس عمل کی قیادت کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نہ صرف امریکی ڈالر کی ساکھ تباہ ہو جائے گی بلکہ عالمی بینکاری نظام جیسے سوئفٹ کو بھی چیلنج کیا جائے گا۔ دوسری طرف برکس ممالک برازیل، روس، انڈیا، چین اور ساؤتھ افریقہ اب مشترکہ کرنسی متعارف کروانے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے سونے کی پشت پناہی حاصل ہوگی اور ایک نیا عالمی مالیاتی ادارہ قائم کیا جائے گا۔ یہ ایک واضح اعلان ہوگا کہ دنیا اب امریکی ڈالر کی قید سے نکلنے جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی ڈرونز نیٹو میں داخل، امریکہ اور پیوٹن کی خفیہ ملاقات۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس نے یوکرین پر شدید حملہ کر دیا ہے، لیکن اصل دھماکہ اس وقت ہوا جب روسی ڈرونز آ کر نیٹو ممالک لیتھوانیا کی سرزمین پر جا گرے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی نیٹو ہے جس کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ، اور اب یہ خطرہ حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ نیٹو ممالک میں ہلچل مچ چکی ہے، ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ لیتھوانیا نے براہ راست نیٹو سے ایئر ڈیفنس سسٹم مانگ لیا ہے۔ روس اب کھلے عام نیٹو کی سرزمین کے اندر آ رہا ہے۔ ادھر یوکرین کا صدر زیلنسکی مسلسل روس پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہا ہے اور اس بار اس نے چین اور پاکستان کا نام ہٹا کر صرف ازبک اور تاجک شہریوں کو نشانہ بنایا جو روس کے لیے کرائے کے فوجی یعنی مرسنیز کے طور پر لڑنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس دوران ایک اور حیران کن خبر، امریکہ کا خصوصی نمائندہ خفیہ طور پر ماسکو میں پیوٹن سے ملاقات کرنے پہنچا ہے۔ کریملن کے مطابق ملاقات تعمیری رہی اور روس امریکہ کے درمیان خفیہ مفاہمت کے اشارے بھی دیے گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا اور خبردار کیا کہ اگر 8 اگست تک امن معاہدہ نہ ہوا تو روس پر نئی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ دوسری طرف روس نہ صرف یوکرین کا توانائی انفراسٹرکچر تباہ کر چکا ہے بلکہ نیٹو کی سرزمین کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ روسی آبدوز، امریکہ کی جوہری سب میرینز اور اسپیس ایکس سیٹلائٹ پر ایٹمی حملے کے خدشات، یہ سب اس بات کی نشاندہی ہے کہ جنگ اب صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے 50% ٹیرف کے بعد مودی کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے، راہل گاندھی کی تنقید۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے 50% ٹیرف کے بعد اب وقت آن پہنچا ہے کہ مودی اقتدار چھوڑ دیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر عائد کیے گئے 50% اضافی ٹیرف کو بھارت کے لیے شرمندگی قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو کمزور اور ناکام حکمران قرار دے دیا۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر اپنی ٹویٹ میں کہا، مودی حکومت کی کمزوری کی وجہ سے بھارت کو سخت اقتصادی دباؤ کا سامنا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ مودی اقتدار چھوڑ کر عوام کو نئی قیادت دیں۔ کانگریس لیڈر نے ٹویٹ میں لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا 50% ٹیرف بھارت کے ساتھ اقتصادی بلیک میلنگ ہے۔ مودی صاحب، عوام کے مفادات کو نظر انداز کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اقتدار چھوڑیں اور ملک کو سنوارنے کا موقع دیں۔ راہل گاندھی کے علاوہ دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے بھی مودی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ٹرمپ کو جواب دینے کی بجائے
کہیں چھپ کر بیٹھے ہیں اور امریکہ ٹیرف پر ٹیرف عائد کیے جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین میں روسی افواج کی جانب سے استعمال ہونے والے جنگی ڈرونز میں بھارتی ساختہ پرزے پائے گئے۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق انکشاف کیا گیا ہے کہ یوکرین میں روسی افواج کی جانب سے استعمال ہونے والے جنگی ڈرونز میں بھارتی ساختہ پرزے پائے گئے ہیں، جس سے مودی حکومت کے غیر جانبداری کے دعوے کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے روسی ڈرونز میں بھارت سے حاصل کردہ پرزے دریافت کیے ہیں اور یہ ڈرونز فرنٹ لائن اور شہری آبادی پر حملوں میں استعمال ہوئے۔ یوکرینی حکام بھارتی پرزوں کی موجودگی پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ روسی جنگی ڈرونز میں بھارتی پرزوں کی موجودگی نے مودی کے نام نہاد غیر جانبداری کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اس انکشاف سے دنیا کے سامنے بھارت کی دوغلی پالیسی بے نقاب ہو گئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ طرز عمل بھارت کے غیر جانبدار ملک کے طور پر تاثر کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ عالمی امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مودی سرکار کی جارحیت پسند خارجہ پالیسی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی پیوٹن و زیلنسکی سے ملاقات کی تیاری، سفارتی ہلچل تیز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرینی صدر زیلنسکی سے جلد ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ دنوں یورپی رہنماؤں کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کیا، جس کا مقصد روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ پیش رفت پیدا کرنا ہے۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے پیوٹن سے ملاقات کرنے والے ہیں، جبکہ یوکرینی صدر سے ملاقات کی حتمی تاریخ بھی طے نہیں کی گئی۔ ان ممالک کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان جاری تنازع کو حل کرنا بتایا جا رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق امریکی صدر کی یہ سفارتی مہم ان کی ممکنہ صدارتی مہم کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے وہ بین الاقوامی سطح پر اپنی قیادت کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت چین کو روسی تیل پر سزا ملے گی، مزید پابندیاں اور ٹیرف لگائیں گے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روس سے تیل خریدنے پر بھارت کو قیمت چکانا پڑے گی اور اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو مزید تجارتی محصولات عائد کر دی جائیں گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھارت نے روس سے توانائی کی قربت بڑھا کر مغربی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے اور ایسے ممالک کو سزا دی جائے گی۔ جو اقدام ہم نے بھارت کے ساتھ کیا وہی دیگر ممالک کے ساتھ بھی کریں گے۔ انہوں نے چین پر بھی ممکنہ اقتصادی پابندیوں کا اشارہ دے دیا اور کہا کہ روسی تیل کی خریداری پر چین پر اضافی ٹیرف عائد کیے جا سکتے ہیں۔ فی الحال کچھ حتمی نہیں کہہ سکتے، لیکن امکانات موجود ہیں۔ ایران اسرائیل سمیت 5 بڑی جنگوں کو ختم کروا چکے ہیں۔ یوکرین میں اب بھی لوگ مر رہے ہیں اور یہ جنگ دراصل جو بائیڈن کی پیدا کردہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدر اور ملائیشین وزیر اعظم کا رابطہ، غزہ پر شدید تشویش۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور اسرائیلی جارحیت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام پر جاری مظالم پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اقوام عالم سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔ ایرانی صدر نے گفتگو کے دوران کہا کہ صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں انسانیت کے خلاف جاری جرائم ناقابل قبول ہیں اور عالمی برادری کو اس ظلم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ دنیا کو اسرائیل کی جانب سے انسانیت کی تذلیل پر مؤثر رد عمل دینا ہوگا۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے فلسطینی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور عالمی سطح پر مسلم دنیا کو متحرک کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو کرپشن کیس کی سربراہ کو ہٹانے کی حکومتی کوشش ناکام۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کرپشن مقدمے کی سربراہ کو ہٹانے کی حکومتی کوشش ناکام ہوگی۔ اسرائیلی ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کی برطرفی کا فیصلہ فوری طور پر معطل کر دیا۔ اسرائیلی عدالتی فیصلے کے بعد حکومت نئے اٹارنی جنرل کی تقرری نہیں کر سکے گی۔ اسرائیلی عدالت نے مزید حکم تک اٹارنی جنرل کو کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ اسرائیلی اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ کرپشن کی روک تھام کرنے والے اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نیتن یاہو
حکومت کے خلاف رشوت، دھوکہ دہی اور دیگر مقدمات چلا رہی ہے۔ نیتن یاہو کو رشوت کیس میں 10 سال قید اور دیگر میں 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو کی عدالتی پیشیاں قومی سلامتی و صحت کے بہانے مؤخر بھی کی جا چکی ہیں۔ نیتن یاہو کئی عدالتی پیشیاں قومی سلامتی و صحت کے بہانے مؤخر بھی کر چکا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔